اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، آج کا ہمارا موضوع حرف جار کا اسم معرفہ اور نکرہ سے کیا تعلق ہے، اور جب اس کا تعلق واقع ہوتا ہے تو اس پر کیا اثرات مرتب کرتا ہے، آج کا ہمارا یہ موضوع ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ الف لام سے پہلا حرف ساکن کسی بھی صورت میں نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ آج کے سبق میں ہم یہ بھی بتائیں گے کہ حرف جار جب الف لام سے پہلے آتا ہے تو اس کی حرکت کیسی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اندر کیا تبدیلیاں لے کے آتا ہے، یا اپنے بعد والے الفاظ پر وہ کیا تبدیلی مرتب کرتا ہے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے کیا ہے جی؟ الف لام اور لام۔ جب اس الف لام سے پہلے حرف جار آتا ہے، یعنی اس کے بعد الف لام سے کوئی لفظ شروع ہوتا ہے، تو اس پر کیا تبدیلیاں مرتب کرتا ہے، آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، دو لفظ ہم لکھنے لگے ہیں۔ ایک ہے فی مسجد، فی حرف جار ہے، فی مسجد، فی مسجد، فی مسجد۔ اب الف لام والا، اسی کو ہم الف لام والا بنانے لگے ہیں مسجد، تو اس پر کیا تبدیلی آتی ہے، اس تبدیلی کو آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ فی مسجد دے بنا، کیوں بنا جی؟ الف لام، تبدیلی کیا واقع ہوئی جی؟ سب سے پہلے جو تبدیلی واقع ہوئی ہے، سب سے پہلے یہ جزم یہ سے ہوئی، یہ ختم ہوئی، اور اس نے چھلانگ لگائی اور سیدھی لام پہ آ لگی، ایسا ہی ہوا المسجد۔ اور بیسک کیا تھا؟ مسجد، المسجد تھی، تو اس نے حرف جار نے سب سے پہلے اس پر جو المسجد تھی، میں لکھ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ بیسک کیا ہے جی؟ المسجد، المسجد، المسجدو، سوری، اگر اکیلا آئے گا تو المسجد ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے کیا تھا؟ یہ المسجدو تھی، فی آیا، فی نے سب سے پہلے کام کیا کیا کہ یہ جو حرکت ہے اس کی الف والی حرکت، تو اس نے ختم کر کے یہ جزم کو برقرار رکھا، اور اپنی جو جزم تھی اس کو بھی ختم کر دیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے جو پیش تھی اینڈ پہ، یہ رفع تھا یا پیش تھی، ٹھیک ہے جی، اس سے اس نے مجرور کر دیا، یعنی اس سے اس نے زیر لگا دیا، تو بن گیا فی المسجد۔ پہلے فی مسجد، جب الف لام لگا تو فی المسجد بن گیا، اس میں یہ تبدیلی واقع ہوئی۔ آگے ایک اور جملہ لکھتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور پھر ہم آگے چلتے ہیں اور اس کی شرح کرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے ایسا، ٹھیک ہے جی۔ من مکتب، من مکتب، اب ہم اسی مکتب پہ الف لام لگانے لگے ہیں۔ من المکتب، مکتب۔ اب اوپر دو جملے ہیں جی، ان
دو جملوں میں پہلے جملوں میں فی ہے جس کی یا ساکن ہے، پہلے جملے میں فی ہے جس کی یا ساکن ہے، یعنی مجزوم ہے، ساکن ہے، جبکہ دوسرے جملے میں من کی نون بھی ساکن ہے، من ہے اور نون ساکن ہے نا، فی اور من، یہ پہلے جملے میں اس خانے میں آپ نے فوکس رکھنا ہے، فی اور من، یا بھی ساکن اور نون بھی ساکن، جبکہ دوسرے جملے میں جب ہم نے اس میں الف لام داخل کیا تو الف لام جب فی کے بعد آیا تو جزم کو ہٹا کر فا نے الف لام کو اپنے ساتھ ملا لیا، فی المسجد بن گیا۔ اسی طرح من یہاں پہ ساکن تھی، فی المکتبے بھی ہو سکتا ہے جی نہیں، فی المکتبے ہو سکتا ہے، فی کا عمل اسی طرح رہے گا چاہے اس کے بعد کوئی بھی لفظ آئے گا تو فی المکتبے ہی پڑے گا۔ اگر یہاں پہ ہم فی لگائیں گے من کی جگہ پہ تو فی المکتبے ہی بنے گا، یہ بالکل فیکٹ ہے۔ اب دو مختلف حروف جار ہیں، بحث اس پہ ہے۔ من نے کیا کیا، من میں جو جزم تھی اس کو ہٹا کے نون پر ہمیں زبر لگانا پڑی، تو تب اس نے المکتب کو اپنے ساتھ ملایا، من المکتب۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جہاں اس میں معارفہ کا پہلا حرف شمسی ہوتا ہے تو فی کی فا اور من کا نون الف لام کو چھوڑ کر سیدھا حروف شمسی سے مل جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہاں پہ ہم فی الشمس یا من النبی یہ لکھیں گے، جملے لکھنے لگے دونوں یہاں پہ، اب یہ حروف شمسی ہے فی الشمس، فی الشمس سے، من النبی آگے لکھتے ہیں تاکہ دونوں استعمال ہوں، میں نن نبی، من النبی آگے۔ اب اس نے کیا کیا، الف لام ساکن ہوا ہے گدار والا ویسے مشہور میرا فی الشمس، ہاں یہاں پہ ہوا یہ کہ الف لام کو اس نے ساکن کر دیا، شین مشدد ہو گئی یعنی اس پر شد ڈال دی گئی، اور اسی طرح نون بھی مشدد ہو گئی، کیوں، یہ حروف شمسی تھے جبکہ یہ اوپر والے جتنے ہیں یہ حروف قمری ہیں، ٹھیک ہے۔ حروف شمسی میں الف لام ختم ہو جائے گا اور اس کی جو مجزوم تھی مجزوم حالت وہ بھی ختم ہو گئی، اور یہ سیدھا فی نے اس کو اپنے ساتھ ملا لیا شین کو، اور اسی طرح نون نے اس نون کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جی آئیے مزید ایک ہم جملہ لکھنے لگے ہیں، الا بیت، الا بیت، اب اسے ہم نے معرفہ بنانا ہے۔ الا بیتن کیا ہے، یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے، ہم اسے معرفہ بنائیں گے، تو کیا بنے گا، علل بیت، علل بیت۔ اب یہ حرف شمسی نہیں ہے، با جو ہے
کمری ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے کیا کیا، اس پر زبر کھڑا ہٹا کے دوسرا لگا. ہم نے دوسرا زبر لگا دیا، الل بیت. بات سمجھ میں آئی؟ الا، الا کی بجائے الا لکھتے ہیں، الا پہ بھی کھڑا زبر ہے. مکتبن، مکتبن، معرفہ بناتے ہیں اسے مکتب کو. الال، الف لام، الال مکتب، الال مکتب. آ گئی بات سمجھ میں؟ جی. اب ایک دو جملے ہم اور لکھتے ہیں، کوشش کریں کہ اپنی طرف سے کچھ بنائیں جس میں ایسے ہی فی استعمال ہو اور الا استعمال ہو رہا ہو، یا حرف جار استعمال ہو. الا نبی ہے، الا نبی ہے. نہیں، جملہ بنانا ہے، پورا جملہ، دو چار لفظ تو اس طرف الفاظ تو بہت سارے مل جائیں گے ہمیں. ہم کوشش کریں کہ پورا جملہ بنائیں جس میں مفہوم بھی واضح ہو. کوئی آپ بنائیں گے؟ شاباش. نہیں بنا؟ کوشش کریں. آپ کہاں پہ بیٹھے؟ مسجد. انا فی المسجد بناتے ہیں. انا ضمیر استعمال ہوتی ہے نا، پڑھی تھی نا کل یا پرسوں پڑھی تھی؟ پرسوں پڑھی تھی. انا فی مسجد، انا فی المسجد، فی استعمال ہو گیا. انا فی المسجد. مسجد. آپ کا بھائی کہاں ہے؟ گھر پہ ہے. انا فی البیت. وہوا و اخی، یا بھائی کی طرف آپ اشارہ بھی کر سکتے ہیں. وہوا فی اخی. فی البیت، وہوا فی البیت، یا باخی فی البیت. کون سا لکھیں؟ باخی لکھیں، باخی فی البیت. اخی، جی میرا بھائی، پھر بیت. اخی، سوری ایک ہی لکھا میں نے، اخی. آپ تھوڑا سا اس کا خیال رکھا کریں، کبھی کبھی بندے کا ذہن اس طرف نہیں بھی ہوتا، یا لگا میں ذہنی طور پر شاید میں نے زبر ہی لگائی، ہاتھ نیچے چلا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ذہن میں چل رہا ہوتا ہے کہ میں زبر ہی لگا رہا ہوں، لیکن لگ زیر رہی ہوتی ہے، یا زیر لگانی ہوتی ہے تو زبر لگا زیر رہے ہوتے ہیں، تو ہاتھ چلا ہوا ہوتا ہے زبر پہ، وہ زبر لگتی چلی جاتی ہے. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا آپ نے اسے دھیان بھی رکھنا ہے. جی، انا فی المسجد باقی فی البیت، کیا معنی ہوا بھی؟ میں مسجد میں ہوں اور میرا بھائی گھر میں ہے. ایک جملہ پورا ہو گیا. اچھا، ایک اور جملہ لکھتے ہیں.
انا فی الکربلا وہو فی المدینہ. کیا بھائی لکھے میں پھر سمجھاتا ہوں. انا فی الکربلا وہو المدینہ فی المدینہ. چھوٹا ہو گیا چلو. فی المدینہ. چلو آئندہ ایسے تھوڑا سا چلو یہاں سے یہ ٹھیک ہے. ختم ہے. انا فی کربلا میں کربلا شاباش شاباش بولو بولو. میں کربلا میں ہوں اور وہ مدینہ میں ہے. مدینہ اب یہاں پہ یہ جو مدینہ ہے لفظ مدینہ یہ یہاں پہ المدینہ. کربلا سے پہلے تو معرفہ نہیں جی کربلا ہاں پہلے تو معرفہ نہیں. ہاں پہلے سے معرفہ ہے. مدینہ میں پہلے تو معرفہ پہلے نہیں مدینہ پہلے سے معرفہ نہیں ہے. وہی میں آپ کو سمجھانے لگا. پھر مدینہ کوئی شہر بھی کسی بھی شہر کو آپ مدینہ کہہ سکتے ہو. ٹھیک ہے. کسی بھی شہر کو آپ مدینہ شہر کو کہتے ہیں نا. کوئی بھی شہر مدینہ ہو سکتا ہے. لیکن جب ہم نے اس کے ساتھ الف لام لگایا مدینہ تھے اور کربلا کے ساتھ بھی الف لام لگا تھا تو اس نے ہمیں یہ واضح کر دیا کہ وہ مدینہ شہر کی بات ہو رہی ہے کہ میں کربلا میں ہوں اور وہ مدینہ میں ہے. یعنی اس الف لام نے ہمیں بتایا ورنہ تو مدینہ کوئی بھی ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے. تو مدینہ نے الف لام لگانے سے ہمیں پتہ چلا کہ مدینہ جو ہے. اچھا آپ اسے انا فی کربلا اے کربلا اے ٹھیک ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں. فی کربلا اے بھی لکھا جا سکتا ہے کیونکہ کربلا فقط ایک ہی شہر ہے جسے کربلا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. الف لام آپ ہٹا کے بھی اسے لکھ سکتے ہیں انا فی کربلا وہو فی المدینہ. لیکن المدینہ کے ساتھ آپ نے الف لام کو لگانا پڑے گا کیونکہ مدینہ کوئی شہر بھی ہو اسے مدینہ کہا جا سکتا ہے. لیکن المدینہ جب آپ لگائیں گے تو وہ اس مخصوص شہر کی بات ہو رہی ہے جو شہر نبوت ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. انت علی السیارۃ نحن علی صراط مستقیم. ٹھیک ہے چلو لکھ لیں یا لکھو میں بھی لکھتا ہوں. نحن علی صراط مستقیم. صراط مستقیم. صراط مستقیم. یہ مستقیم کو آپ شارٹ بھی پڑھ سکتے ہو. جی بات سمجھ میں آ گئی. آگے لکھیں جی. نحنو کا نون پہ نقطہ نہیں ڈالا آپ نے نہیں بتایا. تو آج کا سبق اتنا ہی. حرف جار کا استعمال بھی معرف اور نکرہ کے ساتھ بھی ہم نے کر لیا اور جملے بھی بنا لیے. تو انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر حاضر ہوں گے.